بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بچوں، بہت دن ہو گئے آپ سے بات نہیں ہوئی ہے نا؟ کتنے دن ہو گئے؟ 2 ہفتے۔ لو، ہم دنوں کا پوچھ رہے ہیں، آپ ہفتوں کا بتا رہے ہیں۔ 14 دن، 15 دن۔ اس کا مطلب ہے آپ غور سے نہیں سنتے کہ سوال کیا ہے۔ آپ سب ایک دم سے بولے 2 ہفتے، اور ہم نے جان بوجھ کے یہ لفظ بولا کہ کتنے دن ہو گئے۔ صحیح ہے نا؟ آیا سمجھ میں؟ تو دن کتنے ہوئے اور ہفتے کتنے ہوئے اور مہینے؟ مہینہ نہیں ہوئے، ایک۔ کون کہتا ہے ایک مہینہ؟ آدھا مہینہ۔ بہت خوب۔ ہمیشہ بیٹے پورے غور سے سننا چاہیے کہ کیا الفاظ بولے جا رہے ہیں، کیا الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے۔ ہمارے پاس انسانوں کو جانچنے کے جو ذرائع ہیں، ان میں ایک بہت بڑا ذریعہ اس انسان کا تکلم ہے۔ کلام اصل عربی زبان کا یہ لفظ ہے، اور کلام کا اصل معنی چیرنا، پھاڑ دینا۔ اور یہ اس لیے کہ انسان زبان سے جب بولتا ہے تو ایک خاموشی کو توڑ دیتا ہے، اور بسا اوقات وہ ایسا جملہ کہہ بیٹھتا ہے جو جملہ اگر وہ نہ کہتا تو زیادہ اچھا تھا، اس کا جملہ دوسرے کے دل کو توڑ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس لیے بیٹے ہمیشہ لوگ اپنی زبان سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ معاذ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، معاذ ہے نا، وہ ابو بکر ہیں، آگے آئیے۔ آپ کیوں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آگے کہیں بیٹھی۔ اچھا، تو اس لیے بیٹے یہ بہت بڑا فن ہے، بہت بڑا فن ہے کہ آدمی بولتا کیسے ہے۔ آدمی اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کن الفاظ کے ذریعے سے کرتا ہے۔ مثلاً آپ جاتے ہیں گھر میں اور آپ کہتے ہیں کہ امی آج ابا کدھر گیا ہے؟ اوفو، یہ بھی ایک بات ہے نا بیٹے۔ اور آپ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ابو کہاں گئے، نظر نہیں آ رہے۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ آپ جانے سے پہلے فون کرتے ہیں کہ ابو میں آ رہا ہوں، آج شام کو آپ کو کہیں نہیں جانا، کھانا اکٹھے کھائیں گے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے نا۔ اس لیے کہ بیٹے باپ اصل ہوتا ہے، باپ ہی ساتھ کھڑا ہوتا ہے، باپ ہی اپنی اولاد پر دست شفقت رکھتا ہے۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں ماں کی بہت زیادہ اہمیت ہو گئی ہے، ہمیں اس سے انکار نہیں ہے بیٹے، ماں واقعی عظمت کے قابل ہے، ماں کا احترام ہے، لیکن بیٹے اصل باپ ہوا کرتا ہے۔ ہمیشہ اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ہمیشہ اپنے باپ کے ساتھ محبت، ہمدردی ہونا چاہیے۔ باپ بھی تو کبھی کبھی کوئی غلط حرکت کر سکتا ہے، تو اگر کرے تو نرمی سے درخواست کر کے باپ کو کہنا چاہیے کہ ابو ایسے نہ کرے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ ہندو جو تھے نا، ان کے معاشرے میں ماں اصل تھی، تو ہم جب بہت زیادہ ہندوؤں کے ساتھ رہے اور ہندوؤں کا ہم پہ اثر ہوا تو ہم لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ماں اصل ہے۔ جیسے پٹھان، بھئی کوئی پٹھان بچہ ہے یہاں؟ وہ 2 3 4 5 6 7، وہ تو بہت پٹھان بچے ہیں۔ ٹھیک ہے نا بیٹے؟ یہ پٹھان جو تھے اصل میں ان کی غذا بڑا گوشت، دمبے، بکرے یہ کھاتے تھے۔ ٹھیک ہے؟ جب سے ان پہ گوروں کا زیادہ اثر ہوا ہے
یہ اب مرغیاں کھانے لگے، مرغی والی بریانی۔ ہم پشاور گئے، بہت مدت ہوئی، جاتے رہتے ہیں اب بھی، لیکن پشاور میں پہلی مرتبہ جب ہم نے بریانی اور مرغی دیکھی تو بہت ہنسی آئی کہ یہ یورپ کا ان پہ اثر ہو گیا ہے، وگرنہ پٹھانوں کی بیٹے اصل خوراک بڑا گوشت، بیل، یہ چیزیں تھیں۔ اسی طرح بیٹے ماں کی عزت ہے، لیکن آپ سوسائٹی میں اپنے گھر سے باہر جو بھی کام کرتے ہیں باپ ذمہ دار ہوتا ہے، والد پیسے دیتے ہیں، والد ڈیلنگ کرتے ہیں، والد آپ کو پڑھاتے ہیں، والد آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو بیٹے اس لیے اسلام نے اصل رتبہ اور مقام باہر کی سوسائٹی کا باپ کو دیا ہے اور گھر کے اندر کی سوسائٹی کا ماں کو دیا ہے۔ یہ فرق آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے بیٹے؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ جنت کا دروازہ ہے، تم چاہو تو اسے توڑ دو، چاہو تو سلامت رکھو۔ ہمیشہ باپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، باپ کی حمایت، باپ کے ساتھ، غلط بات میں نہیں، صحیح بات۔ اس لیے بیٹے مائیں اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں، اور آج تو بہت بات تو یہ تھی کہ ہم آپ سے بہت دنوں کے بعد ملے ہیں، تو آج اتنی کہانیاں ذہن میں آ رہی ہیں۔ اچھا آپ بتائیے آج کیا طے ہوا تھا؟ پہیلیاں تھیں، کہانیاں تھیں؟ پہیلیاں تھیں جی۔ نیکسٹ ہفتے سے، یہ تو کوئی لفظ نہ ہوا، نیکسٹ ویک، شاباش شاباش۔ ہمیشہ بیٹے کسی بھی زبان میں جب ترکیب بولتے ہیں نا، جب آپ لینگویجز پڑھیں گے، آپ اجازت دیں تو ہم پاؤں اوپر کر لیں، ہاں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن کسی وجہ سے ہمیں یہ کرنا پڑ رہا ہے تاکہ ہم آپ سے ایزیلی بات کر سکیں۔ ذہن بار بار پاؤں کی طرف جاتا ہے، لیکن ہم اسے اوپر رکھ رہے ہیں، اور یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے بیٹے، کسی وجہ سے کر رہے ہیں۔ آپ جب بڑے ہوں گے نا بیٹے تو آپ لینگویجز جب پڑھیں گے، آپ میں سے کوئی بچہ کیا پڑھے گا؟ انگلش، اور پڑھو اردو، اور عربی، اور فارسی، اور فرینچ، او زبردست زبردست، اور چائنا کی زبان پڑھیں گے۔ ہاں بیٹے چائنا تو اتنا بڑا ملک ہے، کروڑوں کی آبادی ہے، ہمارے بالکل سر پہ کھڑا ہے، اور ہم لوگ اتنے بے وقوف اور نالائق ہیں کہ ہم نے کبھی چائنیز پڑھ کے کوشش ہی نہیں کی کہ جو پاکستان میں آتے ہیں ہم ان تک بھی اسلام کا پیغام پہنچائیں۔ ہو سکے بیٹے تو آپ 2-3 زبانیں ضرور، آپ میں سے کوئی بچہ پڑھے، ایک ہی زبان پڑھو بس، لیکن پوری اتنی اچھی زبان کہ بولنے والے شرمائیں تم سے۔ تو زبان کون سی پڑھنی چاہیے؟ اسپین میں بیٹے ہم گئے، فرانس میں، جرمنی میں، کوئی آدمی جو اپنی قومی زبان سے ہٹ کے بات کرتا ہو بہت مصیبت بنی، جس سے بات کرو اپنی زبان میں بات کر رہا ہے۔ اچھا آپ لپیٹ رہے ہیں، دیکھو اس بچے کو لپیٹ رہے ہیں نا، لپیٹنا سمجھتے ہیں آپ؟ جو سمجھتے ہیں ہنس پڑے۔ کوئی بچہ بہت لمبی چوڑی باتیں کر رہا ہوتا ہے نا، کہ آج میں آسمان پہ اڑ گیا، وہاں ایک چڑیا تھی، اس سے باتیں کی، تو وہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ایک بچہ ایسے کرتا تھا، پہلی مرتبہ بیٹے میں نے اس سے پوچھا یہ تم ایسے کیا کرتے؟ کہتا ہے جب یہ بولتا ہے نا تو لپیٹ لیا کر۔ یہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا۔ اچھا بیٹے تو زبان بیٹے آپ پڑھیے چائنیز، زبان پڑھیے آپ اسپینش۔ اسپین کی زبان میں بہت کام ہوا ہے، بہت کام ہوا ہے، یو ایس میں، دنیا کے مختلف علاقوں میں ہزاروں لاکھوں لوگ یہ بولتے ہیں، ہزاروں قبائل تو نہیں، خاندان یہ چیزیں بولتے ہیں تاکہ آپ اللہ کے دین کا پیغام خود ان کی زبان میں انہیں پہنچا سکیں۔ اور تیسری زبان اگر آپ کو پڑھنا ہو تو فرینچ پڑھیں۔ یہ الجزائر، ٹیونس، یہ سارے علاقے
فرانس میں بھی بہت سے لاکھوں مسلمان بیٹے، اور اتنی کتابیں اس زبان میں لکھی گئی ہیں، یہ آپ پڑھیے۔ ہمیں بڑی خوشی ہو کہ ہمارے یہاں یہ زبان پڑھانے کے لیے اساتذہ ہم لیں اور آپ ان سے پڑھیں۔ ایک مغربی زبان پڑھنی ہے ہمیں، ٹھیک ہے بیٹے؟ بس آپ ذہن میں رکھیے۔ ایک تو پہلی بات کیا بتائی تھی ذہن میں رکھنے کو، کہیے جی، بولیں بیٹے، یہاں کیا گھبراہٹ ہے، بولیے، اونچا بولیے۔ باپ کے ساتھ کھڑا ہوں، باپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ شاباش، یہ پہلی بات ہم نے بتائی تھی، باپ کے ساتھ کھڑا ہونا، ٹھیک ہے؟ باپ اصل ہوتا ہے بیٹے، ماں گھر کے اندر عزت احترام، باپ پوری دنیا میں ساتھ ہو، ایک۔ اور دوسری بات کیا بتائی کہ ایک مغربی زبان پڑھنی۔ تو بات تو یہ تھی بیٹے، اتنی باتیں آج کرنے کو جی چاہ رہا ہے آپ سے، پہیلیاں بھی کہی ہیں، اور لیکن ہمیں خیال آتا ہے کہ آج اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ایک کہانی آپ کو سنا، ٹھیک ہے؟ ہم نے کہا تھا نا آپ سے پہیلیاں، لیکن وہ مصروفیت اتنی رہی، ہم اس موضوع پہ سوچ نہیں سکے۔ آپ جو موضوع ہمیں بتاتے ہیں، ہم کئی دن سے پھر سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے، ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا باتیں کریں گے۔ آپ بھی سوچتے ہیں کیا؟ کیا سوچتے ہیں؟ بچے سوچتے ہیں بیٹے، اور اچھے بچے جو ہوتے ہیں وہ بلند چیزیں سوچتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹے؟ بڑی چیزیں سوچتے ہیں۔ جس قوم کے بچے بڑے خواب نہیں نہ دیکھتے، وہ عملی زندگی میں ناکام ہوتے ہیں۔ مثلاً بیٹے آپ سوچیں کہ میں جب بڑا ہو جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے اسباب اور وسائل دے گا تو میں اپنے گاؤں میں ایک بہت اچھا سکول کھولوں گا، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ جب مجھے پیسے دے گا بہت سے تو میں اپنے گاؤں میں ایک بہت اچھا سوئمنگ پول بناؤں گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب مجھے ہمت دے گا، توفیق دے گا، تو میں ایک اچھا سا اولڈ ہاؤس بناؤں گا۔ اس اولڈ ہاؤس میں کون ٹیشو پیپر دیں انہیں بیٹے لا کے۔ جو بھی بچہ بڑی چیزیں سوچتا ہے نا، کبھی ایک دن وہ ان بڑی چیزوں تک پہنچ بھی جاتا ہے، اور اگر نہ بھی پہنچے تو اللہ اجر تو دیتا ہے نا، اللہ ثواب تو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام بڑا عجیب ہے۔ تو اس لیے بیٹے ہمیشہ بلند سوچ ہونی چاہیے، ہمیشہ فکر میں یہ ہونا چاہیے کہ مجھے زندگی میں کام کیا کرنا ہے۔ آپ طے کریں کہ آپ نے زندگی میں کام کیا کرنا ہے۔ ایک بچہ تھا تھوڑا سا بڑا، وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں گیا۔ علی گڑھ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی چیز تھی۔ ایک طرف ہم سر سید کو دیکھتے ہیں مذہب کے اعتبار سے تو بڑا المیہ ہے، اور ایک وہ سر سید ہے جس نے علی گڑھ کو بنایا اور جس نے اس قوم کو اٹھایا۔ تو علی گڑھ میں ایک لڑکا داخل ہوا، اور وہ دن بھی آیا جب علی گڑھ سے پڑھنے کے بعد اسے ایک دن بلایا گیا کہ وہ علی گڑھ میں خطاب کرے۔ ہندوستان کی کوئی بیٹے ریاست ایسی نہیں تھی جو اس لڑکے کو نہ بلائے۔ وہاں پہ مسلمانوں کا کوئی ایسا کام نہیں تھا جس میں وہ شریک نہ ہو۔ ہندوستان جب متحد ہوتا تھا تو وہاں پر کوئی پروقار تقریب جہاں اسے نہ مدعو کیا جائے، حتیٰ کہ ہندوستان کے لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو آخری وائس رائے تھے ہندوستان کے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے انہیں پیشکش کی کہ آپ کو ہم سینٹرل انڈیا میں فلاں وزارت دیتے ہیں، آپ آ جائیں۔ اس نے انکار کر دیا اور اس نے کہا نہیں، میں زندگی میں اپنے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کوئی بہت بڑا کام کرنا چاہتا ہوں۔
اس آدمی کا نام تھا حمید اللہ، اور حمید اللہ ان کی تقریریں آپ پڑھیں، حمید اللہ کو آپ کسی دن ان کی کتابیں نکالیں، لمبے دستخط کیا کرتے تھے، اور حمید اللہ نے ہر موقع پہ مسلمانوں کی نمائندگی کی۔ 1938 میں، اب کیا 2020، تو کتنا پیچھے چلے جائیں 1938 کے لیے؟ 82 برس صحیح ہے، 82 برس صحیح ہے، بس یہ کر لینا حساب۔ کہتے ہیں کہ 82 برس پہلے چلے جائیں تو حمید اللہ ایک دن تقریر کے لیے بلائے گئے علی گڑھ میں، تو اب انہوں نے تقریر شروع کی اور انہوں نے کہا کہ علی گڑھ کبھی بھی ماضی بعید کی روایت نہیں رہا، علی گڑھ کبھی بھی اولڈ ہسٹری نہیں رہا۔ اس نے کہا میں اولڈ بوائز یونین میں اب آ گیا ہوں، لیکن جب بھی میں اس کا علی گڑھ یونیورسٹی کا پہلا نام دارالعلوم تھا، اس نے کہا جب بھی میں دارالعلوم علی گڑھ میں آتا ہوں تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے گفتگو کرنے کے بعد کہ ابھی میں نے بات کی تھی پھر ابھی بات کر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے چیئرمین کو کہا کہ میں نے ابھی تو تقریر کی تھی کل ہی جب میرے سارے بال سیاہ تھے، اور ابھی میں پھر تقریر کرنے آ گیا ہوں جب میرے سارے بال سفید ہو گئے۔ انہیں اپنی درسگاہ سے، جہاں وہ پڑھے تھے، جہاں وہ رہے تھے، بڑی محبت تھی۔ ہمیشہ بیٹے اپنے ملک سے، اپنی مٹی سے، اپنے اساتذہ سے، جہاں ہم پڑھے ہیں، ہمیشہ محبت رہنی چاہیے، تعلق رہنا چاہیے۔ یہ محبت اور تعلق کیوں رہتا ہے؟ یہ کیا ثابت کرتا ہے؟ ممکن ہے بیٹے آپ یہ اتنی بڑی بات ابھی نہ سمجھ سکیں، لیکن کبھی تو آپ دیکھیں گے، یہ بیٹے انسان کا اصل ہونا ثابت کرتا ہے۔ جو خون پاک ہوتا ہے نا، جو نسلی خون ہوتا ہے، جو صحیح اپنے آباء و اجداد کے کردار کے وارث ہوتے ہیں، ان میں وفا ہوتی ہے بیٹے، سمجھے؟ اور یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان اپنے اصل سے تعلق کو قائم رکھے۔ تو حمید اللہ وہ نسل در نسل نواب تھے، بڑے لوگ تھے، تو انہوں نے کئی برس پہلے تقریر کی تھی۔ 1938 میں آئے تو چیئرمین سے کہا کہ ابھی تو تقریر کر کے گیا تھا، ابھی پھر آ گیا ہوں۔ انہیں اتنا تعلق، اتنی محبت تھی اپنی درسگاہ سے۔ وہ کمرے دیکھتے رہے جہاں انہوں نے بیٹھ کے پڑھا تھا، وہ کمرے اور ہال دیکھتے رہے جہاں بیٹھ کے انہوں نے شرارتیں کی تھیں۔ یہاں بھی بچے شرارتیں کرتے ہیں نا، ہم دیکھتے رہتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ بیٹے آپ کی عمر ہے شرارتیں کرنے کی، ٹھیک ہے نا، اسی عمر میں ہو سکتی، پھر بڑے ہو جائیں گے، پھر آپ پڑھیں گے، پھر آپ سنجیدہ ہو جائیں گے۔ تو یہ تعلق ہوتا ایسے ہی ہے بیٹے۔ تو جو لوگ اپنی نسلوں کی حفاظت کرتے ہیں بیٹے، اس میں بہت بڑی چیز ہے رشتے کا انتخاب۔ رشتہ ہوتا ہے نا، رشتہ کس کو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ اچھا ہم ایک فقرہ بولتے ہیں۔ والدہ بڑے بھائی کے رشتے کے لیے گئیں، سمجھے؟ یہ جو ہنس رہے ہیں نا، آپ بتائیے اس کا کیا مطلب ہوا بیٹے؟ کہیے کہیے، شاباش کہیے۔ کسی کا رشتہ مانگنا۔ بہت اچھے، کسی کا گھر رشتہ مانگنے جانا۔ جو چیز ماں مانگ کے لاتی ہے نا بیٹے، اس کو گھر سے نکالا نہیں کرتے، طلاق نہیں دیا کرتے، چھوڑا بھی نہیں کرتے۔ ماں نے مانگا ہے، مائیں مانگتی ہیں نا رشتہ، پھر کوئی آپ کے گھر آتا ہے ہمشیر کا رشتہ لینے۔ یہ دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا آپ کہتے ہیں کہ ماں رشتہ مانگنے گئی، پھر آپ اسی فکر کو کہتے ہیں کہ بر تلاش کرنے گئی۔ یہ جملہ سنا ہے؟ نہیں سنا؟ بر
برابر. ایک تقریب بھی ہوتی ہے برد کھوا. برد کھوے کا مطلب یہ ہے کہ لڑکے کو دیکھنے آتے ہیں یا لڑکی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. جب آپ ادب پڑھیں گے اردو ادب تو آپ کو اس میں یہ ملے گا کہ برد کھوا کی تقریب تھی, بر دیکھنے گئی تھی ماں, اور یہ سب چیزیں. تو ماں رشتہ مانگتی ہے بیٹے. اور حمید اللہ جو تھے نا, ان کی ماں بہت بڑی عورت تھی. وہ حمید اللہ کا رشتہ مانگنے گئیں. خیر وہ ایک الگ قصہ ہے, چھوڑو اس کو. تو علامہ اقبال نے اپنے متعلق کہا ہے بیٹے, فارسی کا شعر ہے ان کا, ظاہر ہے فارسی تو اب کہاں. انہوں نے کہا کہ میں جو کچھ تم مجھے دیکھتے ہو نا, اور جو میرا کلام سن کے تم متاثر ہوتے ہو, یہ میں اپنی والدہ کے اندر کی پاکیزگی کا نتیجہ ہوں. میری ماں جو اندر سے پاک تھی نا, اس پاکیزگی نے اقبال کی صورت میں ایک پھول دنیا کو دیا, ایک تحفہ دنیا کو دیا. تو اس لیے بیٹے اپنی نسلوں کو قائم رکھنا, اپنی اقدار کو قائم رکھنا, اپنی اصل جہاں سے ہے نا, یہ جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے. اچھا بھئی ایک اور بات یاد آ گئی. بات سے بات نکلتی ہے, ٹھیک ہے, راستے طے ہوتے ہیں, سفر طے ہوتا ہے. بات ذرا سی لمبی ہے, کر لوں؟ ہمیں اس لیے یاد آیا کہ کسی ایک بچے کو ہم نے ایک مرتبہ ڈانٹا کہ کیا اتنی لمبی باتیں کرتے ہو. تو جتنا عرصہ بھی آ رہا پہلے آ کے کہتا مفتی صاحب بات کر لوں. ہم کہتے تھے جی کر لیں. کہتا تھا بات ذرا لمبی ہے, مطلب یہ کہ تم تنگ نہ ہونا, ڈانٹ نہ پڑے. بچے اپنا دفاع کرتے ہیں نا. اچھا بات ذرا سی لمبی ہے. ہوا یہ بچوں کہ ایک آدمی بیچارہ فاقوں مرتا تھا, اور دن چڑھتا تھا, اور رزق کی تلاش میں اور جستجو میں اپنے گھر سے نکلتا تھا. ایک دن بادشاہ سلامت آئے اور جنگل میں خیمے لگے, اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوا. یہ مسلمان بادشاہ جب سفر کرتے تھے تو بیٹے ان کی فوج میں ایک پوری پلٹن ہوتی تھی سادات کی. ایک پوری پلٹن کی ہوتی تھی جنہیں اولیاء کرام کہتے ہیں ان کی. ایک پوری پلٹن سرکاری طور پہ ساتھ چلتی تھی لکھنے پڑھنے والے طالب علموں. بلبن جب جاتے تھے تو بلبن سلطان تھے, خود پڑھاتے تھے, 400 علماء وہ ساتھ لے کے چلتے تھے ہمیشہ. وہ کہتے تھے یہ تینوں پلٹنز جو ہے نا ہم لڑیں گے, یہ سید ہیں یہ دعا کریں گے, یہ خدا کے دوست ہیں یہ دعا مانگیں گے, اور تیسرے وہ بچے ہیں جو پڑھ رہے ہیں, یہ تین تو ضروری ہیں ہماری فتح کے لیے, یہ اللہ سے دعا مانگیں گے اور ہم لڑیں گے. یہ مغلز جو تھے یہ کرتے تھے, یہ جو تغلق تھے یہ کرتے تھے, لودھیوں نے تو بہت اس کام کو کیا. آپ ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. بادشاہ سلامت کے خیمے لگے, پھر اس کے بعد ان کی بیگمات کے خیمے لگے. وہ سفر جو تھا وہ لڑائی کا نہیں تھا, وہ سفر جو تھا وہ سیر و تفریح کا سفر تھا. بہار آ رہی تھی اور شگوفے کھل رہے تھے, کلیاں کھل رہی تھیں, پھوٹ رہی تھیں, خوشبو آ رہی تھی, خوشبو پھیل رہی تھی. صحیح ہے نا؟ اچھا بہار کب شروع ہوتا ہے؟ شروع ہوتی ہے کہ شروع ہوتا ہے؟ ہوتی ہے. اور پٹھانوں کے ہاں بہار شروع ہوتا ہے. اچھا بیٹے چلیے آپ بتائیے بہار کس مہینے میں شروع ہوتی ہے؟ بہت اچھے, مارچ میں. بہار کے لیے ڈکشنری میں ملے گا کہ جب سورج برج حمل میں داخل ہوتا ہے تو بہار شروع ہوتی ہے. ایرانیوں کے ہاں تقریب جو ہوتی تھی ایک وہ یہی ہوتی تھی. اب سورج برج حمل میں جب اس کی تحویل ہوگی, یہ ایک اور علم ہے, آپ بڑے ہوں پڑھیں, آپ کا مطالعہ وسیع ہو تو آپ کو پتہ چلے
کہ علم نجوم کا دنیا پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اچھا بیٹے چلو، بادشاہ سلامت، تو اس نے سوچا کہ بادشاہ سلامت سفر کر رہے ہیں، اور اگر میری باریابی ہو جائے، باریابی ان کے دروازے تک پہنچنا، باریابی بادشاہ تک رسائی، رسائی کے لفظ کیا ہے؟ رسیدن، پہنچنا، ایک تھپڑ رسید کیا کہتے ہیں نا۔ آپ سے بہت سے بچوں کا جی چاہتا ہے کہ تھپڑ رسید کرے، ہے نا؟ کیوں ابو بکر جی چاہتا ہے؟ اچھا بیٹے، تو بادشاہ سلامت تک پہنچ گیا، وہ غریب آدمی تھا، مفلوق الحال۔ بادشاہ بڑے دانا، بڑے زیرک، بڑے ہوشیار، خوش تھے۔ تو انہوں نے کہا ہاں بھی کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا سرکار نوکری نہیں ملتی اور فاقہ لگ گیا ہے، گھر میں فاقہ پڑ گیا ہے، فاقے نے ستایا ہے، فاقہ سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ بات ایک ہی ہے، دیکھا ہم نے کتنی طرح بیان کی ہے نا بیٹے؟ ایسے بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے پاس مائک آ جائے تو دو لوگ اپنی جگہ کبھی نہیں چھوڑتے، دو لوگ اپنی جگہ کبھی نہیں چھوڑتے۔ مولوی جب اس کے ہاتھ میں مائک آ جائے، اور کوئی حکمران جب اسے کرسی مل جائے، یہ دونوں اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں، ٹھیک ہے؟ تو بادشاہ نے پوچھا تو اسے جواب دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم نے پہلے بھی تو نوکریاں کی ہوں گی، کیوں تمہیں نکال دیتے ہیں؟ اس نے کہا حضور سچ بولنے پہ۔ اس کے بھی سچ تو بہت اچھی چیز ہے، بولا کرو، سچ بولنے پہ تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا حضور سچ بولنے پہ مجھے نکال دیتے ہیں۔ اس کا کام کیا کرتے ہو؟ اس کا سائس ہوں۔ اب بھائی نہ بات، اب کوئی بچہ بتائے سائس کہتے کسے ہیں؟ وہ کسی کو نہیں بتانا، یہ بھی ایک بات ہے۔ سائز کہیے، سوٹ کا سائز نہیں، لفظ سنیے، سائز، سائز، کسائی، بہت اچھے، کہیے بیٹے کہیے، کسائی۔ اچھا بیٹے بولیے، لیکن اچھا آپ بولیے، آپ بولیں بیٹے، آپ تو ہمیشہ ہمیں اچھی اچھی باتیں سکھاتے ہیں، آپ بولیں، آپ تو ہمیشہ ہمیں اچھی تعلیم دیتے ہیں۔ کہاں گئے؟ ایک اور بھی ہے بچہ۔ اچھا بیٹے، سائس کہتے ہیں بیٹے اس آدمی کو جو گھوڑوں کو پالتا ہے۔ سیاست جس میں وہ لوگ سامنے آتے ہیں علم میں جو اپنی قوم کو پالتے ہیں، جو ماڈلز ہوتے ہیں اپنی قوم کے لیے۔ سائس کہتے ہیں اس کو جو استبل میں رہتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ سائس کس کو کہتے ہیں؟ جو گھوڑوں کو پالتا ہے، گھوڑوں کو بادشاہوں کے لیے بناتا ہے، اس کا حضور میں سائس ہوں۔ بادشاہ سلامت نے فراست سے جانا کہ یہ آدمی اچھا ہے، لیکن بادشاہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ فراست میں وہ اس سے بھی سو ہاتھ آگے۔ فراست کہتے ہیں بیٹے اس علم کو جو آثار اور قرائن دیکھ کے نتیجے پر پہنچا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، اور ہم نے بہت سی نشانیاں رکھی ہیں جن کو لوگ غور اور فکر کر کے
وہ لوگ متوسم ہوتے ہیں. متوسم کا مطلب سائز کا مطلب وہ جو آثار اور قرائن دیکھ کے کیا کرتا ہے, نتیجے تک پہنچاتا ہے. مثلاً بیٹے آپ سمجھیے, آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اچھا آندھی چلنا شروع ہو گئی, والدہ نے آسمان کو دیکھا اور اس کے ساتھ بجلی کڑکی. شاباش, بجلی کڑکی, بجلی کڑکی, ٹھیک ہے. بجلی کوندنے لگی, بجلی کی کوند, پانی کا بہاؤ, آواز کی چھنک, گھنگرو کی چھنک, ایسے بولتے, ٹھیک ہے بیٹے. تو اب سوچیے اب آگے کیا ہے. والدہ نے بجلی کی کوند دیکھی, اوپر دیکھا, ہوا تیز چلنے لگی اور سوندھی خوشبو آنے لگی, گلاب کی خوشبو, چنبیلی, سوندھی اس خوشبو کو کہتے ہیں جو مٹی, سوکھی مٹی پہ پانی پڑنے سے خوشبو پھوٹتی ہے, اسے سوندھی کہتے ہیں. سوندھی. تو وہ اٹھی اور انہیں جلد کپڑے سمیٹے. اب یہ ساری علامتیں دیکھ کے وہ کس نتیجے پر پہنچی؟ بارش ہو جائے گی. شاباش, بارش ہو جائے گی. تو جو لوگ آثار اور قرائن کو دیکھ کے فوراً نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں نا, وہ ہوتے ہیں فراست والے لوگ. تو بادشاہ نے اپنی فراست سے جانچا کہ آدمی بڑا اچھا ہے, اسے رکھ لینا چاہیے. انہوں نے وزیر کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں بھئی, جو ہمارے خاص گھوڑے ہیں جنہیں ہم خود سواری کے لیے ہمارے بچے شہزادے سواری کرتے ہیں, ان کو وہاں اس استبل میں مقرر کر دو. یہ سائس ہے. مقرر ہو گیا, پیسے ملنے لگے. بادشاہ سلامت خود ایک دن آئے, انہیں کہیں لمبے سفر پہ جانا تھا, ان کے بچے بھی ساتھ تھے, ایک دو وزیر بھی ساتھ تھے. تو انہوں نے دیکھ کے حیران ہوئے کہ ان کے گھوڑے بہت بہت اچھی حالت میں اور کھڑے ہیں اور چمک رہے ہیں. تو بادشاہ نے اپنے خاص گھوڑے پہ ہاتھ رکھا. گھوڑے کی بھی نام ہے, اب ادھر چل پڑیں تو پھر کہانی رہ جائے گی, لمبی ہے ذرا سی نا بات. یعنی ہم کنٹینیو کریں, اسے جاری رکھیں. تو اس نے اپنے گھوڑے پہ ہاتھ رکھا بادشاہ نے, اور اس سے کہا واہ بھئی واہ, کمال کا گھوڑا ہے ہمارا. ایسا گھوڑا تو ملک میں کسی کے پاس نہیں ہے, ہمیں اس کا پرانا تجربہ ہے. ایسے گھوڑے بڑے نایاب ہوتے ہیں. اور چنا اور چنی اور یہ اور یہ اور یہ اور یہ, بڑی تعریف کی. سائس چپ رہا. اب بادشاہ چاہتا تھا کہ سائس بولے, تعریف کرے کہ آپ کے گھوڑے جیسا کوئی گھوڑا ہی نہیں. تو آخر موقع آیا, بادشاہ نے کہا کہ بھی ہم اتنا بول رہے ہیں اپنے گھوڑے کے متعلق, آپ نہیں بتاتے ہمارا گھوڑا کیسا ہے. اس نے کہا جی آپ کا گھوڑا بہت اچھا ہے, ایسے گھوڑے بہت کم پائے جاتے ہیں, مگر افسوس یہ ہے کہ گھوڑی کا بچہ نہیں ہے, اس کی ماں گھوڑی نہیں ہے. بادشاہ پریشان. اس سے کہا کیا کہتے ہو؟ اس کا جی گھوڑے کے اچھا ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے, مگر یہ گھوڑے کی نسل سے نہیں ہے. اب ان کے لیے اور پریشانی. تو بچوں اس سے فوراً گھر پہنچ کے محل میں طلب کیا ان کا, وہ جو ہمارا گھوڑوں کا تاجر ہے نا اسے بلاؤ. وہ جنگل میں کہیں تھا, کئی دن بعد بلایا گیا, آیا. انہوں نے کہا یہ کیا گھوڑا تم نے لا کے مجھے دیا ہے؟
یہ گھوڑا ہے اور گھوڑوں کی نسل میں سے نہیں، اور گھوڑا ہے اور گھوڑی کا بچہ نہیں۔ ہنسی آ رہی، بڑا پریشان۔ لیکن دیکھ لو اس کہانی کو آج پورا ہم کریں یا نہ کریں؟ نہیں، ابھی بعد میں بتانا۔ تو تم بتاؤ اس کے ساتھ کیا ہے؟ اب وہ چپ، بادشاہ کو غصہ، ان کا سائس کو بھی بلاؤ، سائس بھی آ گیا۔ اس نے کہا یہ ہے جس نے گھوڑا لا کے دیا تھا، اتنا سا بچہ تھا یہ گھوڑا، اور پھر ہم نے اسے پالا ہے، اور لیکن جب آیا تو یہ گھوڑا جوان تھا۔ اس نے کہا بھی بتاؤ یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو وہ جو تاجر تھا گھوڑوں کا، اس نے کہا حضور آپ کا سائز سچ کہتا ہے، یہ گھوڑا ہے مگر گھوڑوں کی نسل سے نہیں ہے۔ جب یہ پیدا ہوا تھا تو اس کی پیدائش کے فوراً بعد اس کی ماں مر گئی تھی، اور میں نے اسے گائے کا دودھ پلا کر اتنا بڑا کیا ہے۔ اب بادشاہ کی سمجھ میں آئی کہ اوہو، ساری فیڈنگ اور سارا دودھ اس نے پلایا ہے، بھینسوں کا اور گائے کا اور بکریوں کا، اور یہ اب بادشاہ کے ذہن میں ایک اور سوال آیا، اور اس نے کہا کہ اتنے سال تک اس گھوڑے کو کھلانا پلانا سب کچھ تو یہ کرتا رہا ہے تاجر، تم سائس ہو، تمہیں کیسے پتہ ہے؟ تم آپس میں ملے ہوئے تو نہیں ہو؟ اس کا حضور یہ بات نہیں ہے، ہم تو پہلی مرتبہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، میں ان سب کے سامنے چارہ رکھتا تھا اور میں دیکھتا رہتا تھا، تو گھوڑے ہمیشہ اور گائے بھینس یہ ہمیشہ الگ الگ عادتوں میں ہوتے ہیں۔ گائے چرتی ہے اور زمین کی طرف سر نیچے کر کے چرتی رہتی ہے، اور گھوڑے کے سامنے گھاس رکھے ہیں تو گھوڑا نیچے جھک کے گھاس کو اٹھاتا ہے، پھر سر اٹھاتا ہے اور پھر چباتا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ آپ کا گھوڑا جو ہے یہ سر نہیں اٹھاتا، تو میں سمجھ گیا کہ اس کی ماں تو کوئی بھینس ہوگی، گائے ہوگی، یہ گھوڑوں کی نسل میں سے نہیں۔ بادشاہ پریشان، بات سچی نکلی، بادشاہ خوش بھی بہت ہوا، اس نے کہا بڑی عقل ہے یار اس میں۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اتنے عقل مند آدمی کو تو ہمارے گھر والوں کے ساتھ رہنا چاہیے، کہ گھر میں شہزادیاں ہیں، ملکہ ہے، سب ہیں، تو وہاں یہ رہیں تاکہ یہ لوگ حفاظت میں پورا کردار ادا کر سکیں۔ اب حفاظت کی بات چل پڑی، تو آگے چلیں یا بس نیکسٹ اس کا ہیں؟ چلیں آگے۔ اچھا، وقت گزر گیا، اس آدمی کو جو سائس تھا بادشاہ نے بھیج دیا، جس محل کے حصے میں ملکائیں رہتی تھیں، جہاں شہزادیاں رہتی تھیں۔ بادشاہ نے کہا آپ گھر کے اندر باہر محل میں جایا کریں، آیا کریں، میری بیٹیاں میری اہلیہ کوئی چیز مانگے تو آپ دے دیا کریں، لایا کریں، آپ پہ مجھے پورا بھروسہ ہے۔ اب جناب ملکہ کی سختی آئی، اور ملکہ کے سامنے ایک مرتبہ مالی آ گیا۔ ملکہ نے ایک پھول کھلے ہوئے تھے، ایک پھولوں کا کیا ہوتا ہے؟ گلدستہ۔ پھول جمع ہو جائیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ گلدستہ۔ اور روٹیاں جمع ہو جائیں تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ روٹیوں کو کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ سوچئے گا، ہم نے ایک مرتبہ آپ کو بتایا تھا۔ اچھا، تو ملکہ نے کیا کیا؟ اس مالی کو بڑی بری طرح ڈانٹا۔ ایک دن دودھ آیا تو دودھ والے نے دھیان نہیں کیا ہوگا، ایک مکھی نکل آئی دودھ میں سے۔ ملکہ نے کہا اسے 10 تھپڑ لگاؤ،
دودھ خراب ہو گیا، مکھی نکل آئی۔ خیر ایسے موقع آتے رہے۔ بادشاہ سلامت ایک دن آئے اور کھانا کھا رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی اس سائس کو بلاؤ۔ سائس پیش کیا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ اتنا عرصہ ہو گیا رہتے ہوئے، یہ بتاؤ کہ ہماری ملکہ کیسی؟ سائس نے کہا کہ آپ کی جو ملکہ ہیں وہ یقیناً ملکہ ہیں اور بہت اچھی ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ نے انہیں بڑا مقام دیا ہے، مگر یہ کسی بادشاہ کی بیٹی نہیں ہے۔ اس کا کیا؟ اس کا بادشاہ کی بیٹی نہیں ہے۔ اب وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے اگلے دن اپنی ملکہ سے کہا کہ چلیں آپ کے ملک میں چلتے ہیں اور آپ کے گھر میں چلتے ہیں۔ تو بادشاہ سلامت سفر کا سامان تیار ہوا اور چل پڑے، اور دوسری مملکت میں جہاں سے انہوں نے شادی کی تھی وہاں اپنی ساس کے پاس پہنچ گئے۔ ساس کس کو کہتے ہیں؟ اہلیہ کی ماں کو، بیوی کی ماں، یہ بھی بیٹے صحیح ہے، مگر کہنا چاہیے کہ اہلیہ کی والدہ کو، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ الفاظ بولتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے بیٹے کہ آپ کس کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں۔ غالب نے اسی لیے کہا ہے بات پر وہاں زباں کٹتی ہے، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ بادشاہ سلامت پہنچے اور اپنی ساس صاحبہ کو الگ کیا اور کہا میں اپنے سائس کو بھی ساتھ لایا ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ آپ کی جو بیٹی ہے یہ کسی بادشاہ کی بیٹی نہیں ہے۔ وہ چپ کر گئیں اور کہنے لگیں کہ اصل قصہ یہ ہے میرے بیٹے کہ تم لوگوں کی سلطنت بڑی تھی اور ہم لوگوں کی سلطنت چھوٹی ہے، اس وقت بھی تھی اب بھی ہے، لیکن اس سلطنت کے بادشاہ تمہارے والد اور میرے شوہر اس سلطنت کے بادشاہ بہت گہرے دوست تھے۔ تو جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو تمہارے والد سفر کر کے خود ہمارے یہاں آئے اور رشتہ مانگا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بیٹی میرے بیٹے کے لیے ہے، اس کا رشتہ کہیں نہیں ہوگا۔ لوگ بڑی قدر کرتے تھے بیٹے، لوگ جانتے تھے رشتے لینا، رشتے دینا یہ کتنی بڑی چیز ہوتی۔ مان سنگھ سے رشتہ مانگا تھا اکبر بادشاہ نے اپنے بیٹے جہانگیر کے لیے۔ مان سنگھ کی جو ارینجڈ سٹی ہے بیٹے، جے پور ہم دیکھنے گئے تھے، ہمارا خیال ہے بیٹے اس کو دیکھ کر سٹی کو احساس ہوا کہ دنیا میں یورپ کیا اور امریکہ اور فلاں کوئی نہیں جانتا تھا جتنا مان سنگھ نے اپنی اس سٹی کو ارینجڈ بنایا تھا۔ کیا بات ہے بیٹے، کاش آپ لوگ دیکھیں، قطاریں ہیں ایک اور ایک اور ایک، مکانات ہیں، مسجدیں ہیں، گردوارے ہیں، مندر ہیں۔ مندر اور گردوارے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مندر ہندوؤں کا، گردوارہ سکھوں کا۔ بہت ارینج سٹی ہے بیٹے، اتنی کشادہ سڑکیں ہیں اس کی۔ طبیعت خوش ہوئی کہ راجہ مان سنگھ کمال کا آدمی تھا۔ بیٹے یہ ضروری نہیں ہے، آپ ذہن کو کھولیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں میں ہی بڑے لوگ پیدا ہوں، بڑے لوگ گوروں میں بھی پیدا ہوتے ہیں، بڑے لوگ سکھوں میں بھی پیدا ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہندوؤں میں بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ہم مذہب کے تعصب میں آ کر دوسروں کی خوبیوں کا انکار کرتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں انصاف کرنا چاہیے بیٹے، بڑائی اگر کسی اور مذہب کے کسی آدمی میں ہے تو ہمیں اعتراف کر لینا چاہیے۔ مان سنگھ کی جو شخصیت تھی بہت بڑی تھی، اس پہ
تو کیا بات اب کریں۔ اکبر بادشاہ گئے تھے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگنے اپنے بیٹے جہانگیر کے لیے، اور جب رشتہ ہو گیا اور شادی کے دن ڈولی باہر آئی تو ان کی بہو کی ڈولی تھی۔ اکبر بادشاہ اپنی تمام جلالت شان کے باوجود اٹھے، اور جو نوکر اٹھائے ہوئے تھے ایک نوکر کو ہٹایا اور اپنی بہو کا جو بانس اور وہ جو تھا اپنے کندھے پر رکھا۔ جب کندھے پر رکھا تو جتنے ان کے 9 رتن تھے بھاگے اس ڈولی کی طرف، اور 9 رتنوں نے جا کر ڈولی سنبھالی، اور 14 قدم اکبر بادشاہ اپنی بہو کی ڈولی لے کے چلے۔ مان سنگھ نے کہا یہ آپ کی نوکرانی ہے۔ اکبر کہنے لگے نوکرانی نہیں کہو، میرے دل کی ملکہ ہے۔ ایسی قدر کرتے تھے بیٹے، اس لیے جہاں مائیں رشتہ کرتی ہیں، یہ آج کل جو سوسائٹی آ رہی ہے نا بیٹے، طلاق ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کبھی اس طرف نہیں جانا۔ ماں نے جو رشتہ مانگا ہے بس ختم ہو گئی بات۔ یا تو اس وقت آپ کہیں میں نے یہ رشتہ نہیں کرنا، اور نہیں بولے نا آپ اس وقت، بس اب آپ کا کوئی حق نہیں۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کا والد آئے اور آ کر انہوں نے رشتہ مانگا، ہم نے وہ رشتہ دے دیا۔ اس کا رشتہ آپ نے دے دیا، بیٹی آپ کی، اور یہ سائنس ہمارا کہتا ہے کہ یہ بادشاہ کی بیٹی نہیں ہے۔ اب مسئلہ الجھ گیا، تو پھر اس ساس صاحبہ نے سچ بولا اور اسے کہا تمہارے والد جب چلے گئے تو ہماری حقیقی بیٹی جو تھی وہ بیمار ہو گئی تھی، اور 6 مہینے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب ہم بڑے سٹ پٹائے پریشان، میں اور میرا شوہر، کہ اب کیا کریں گے، طاقت اتنی بڑی ہے، بیٹی کا رشتہ مانگ کے گئے ہیں، تو ہم نے ایک بچی کسی کی مانگی، اسے پالا پوسا، اور آپ کے والد پہ یہ ظاہر کیا کہ ہماری بیٹی ہے، اور شادی تمہاری ہو گئی۔ اب بادشاہ چپ۔ اس نے کہا میں ملکہ کو کچھ نہیں کہتا۔ سائنس نے کہا جی میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ملکہ تو ہے لیکن بادشاہ کی بیٹی نہیں۔ اس نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا جی جو اس محل میں آیا جہاں یہ رہتی ہیں اپنی عزت گنوا کے گیا، جس سے غلطی ہوئی وہ سولی چڑھا۔ یہ اخلاق دیکھ کے مجھے پتا چلا کہ یہ لڑکی بادشاہوں کی نسل سے نہیں ہو سکتی، یہ کوئی اور ہی نسل ہے۔ سمجھ آئی بیٹے؟ بندہ جس طرح پیش آتا ہے نا، پتہ چلتا ہے کہ کون ہے، پتہ چلتا ہے خون کیا ہے، پتہ چلتا ہے اساتذہ کا۔ آپ یہاں سے بیٹے جب جائیں گے نا تو جو آپ کریں گے نا لوگ مجھے کہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ لوگ کہیں گے کہاں پڑھ کے آئے ہو، کون تمہارا استاد تھا؟ اور آخری حصہ بھی سنا دوں یا نہیں؟ اچھا جو نہیں سننا چاہتے وہ بتائیں، بس چھٹی؟ تو پھر بہتر نہیں کہ اس بچے کو بھیج دیں آرام کرے؟ نہیں بیٹا سنے تو صحیح، آخری حصہ بڑا دلچسپ ہے۔ اب بیٹے بادشاہ اپنے گھر واپس آیا اور اس نے کہا یا اللہ میں کیا کروں، جو سب سے اچھا گھوڑا ہے وہ بھی گھوڑوں کی نسل سے نہیں ہے، اور جو میری ملکہ ہے وہ کسی بادشاہ کی بیٹی نہیں ہے، تو خود میں کیا ہوں؟ اب مسئلہ چلا کہ میں کیا ہوں۔ بیٹے اگر تم لکھ سکو تو اس بات کو لکھ لینا، نہیں تو سننا ضرور۔ دنیا میں بیٹے سب سے عظیم انسان وہ ہوتا ہے جس پہ خود اپنی حقیقت کھل جائے کہ میں کیا ہوں۔ بس جب تک اپنی حقیقت نہیں کھلتی نا کہ میں کیا ہوں، اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ اپنی حقیقت کھل جائے کہ میں کیا ہوں تو دنیا کا سب سے کامیاب آدمی ہے۔ وہ آدمی ایڈمنسٹریشن میں کچھ اور ہوتا ہے اور اپنی جگہ کچھ اور ہوتا ہے۔
میں کیا ہوں، یہ کھل جائے بیٹے تو سارے مسائل زندگی کے حل ہو جاتے۔ اسپین میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو امیر المومنین حکم تھے، یہ حکم اموی خاندان سے، تو انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس جو اللہ کے بہت نیک بندے اور انصاف کرنے والے ہیں، ان کے پاس جاؤ بیٹو اور جا کے کہو کہ بارش نہیں ہو رہی، اسپین میں قحط پڑ گیا ہے اور جانور اور لوگ ہلاک ہو جائیں گے اگر بارش نہ ہوئی۔ ان سے درخواست کرو کہ آج جمعہ پڑھائیں، میں بھی ان کے پیچھے نماز پڑھوں گا اور بارش کے لیے دعا مانگیں۔ قاضی سعید جو تھے اپنے گھر پہ تھے، شہزادے حاضر ہوئے تو یہ کہانی میں کہانی آ گئی۔ یہ معروم مثنوی میں کرتے ہیں، کہانی سے پھر دوسری، پھر تیسری، پھر جا کے آگے کہیں جا کر پھر سرا ملا دیتے ہیں۔ مثنوی کسی نے پڑھی ہے بیٹے؟ کسی بچے نے مثنوی دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی۔ یہ جو آخری کونے پہ کتابیں لگی ہوئی ہیں نا، اگر آپ اس دروازے سے داخل ہو کر تھوڑا سا ترچھا اس طرف کو دیکھیں گے تو وہاں مثنوی کئی نسخے پڑے ہیں، مثنوی کئی نسخے پڑے۔ اللہ کی کتاب کے بعد بیٹے کسی زبان میں کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی گئی جو مثنوی کے ہم پلہ۔ اتنی بڑی کتاب ہے کہ دنیا میں کوئی قوم، کوئی لٹریچر، کوئی پوئٹری، کوئی آدمی، حتیٰ کہ مسلمان، اس جیسی دوسری کتاب پھر نہیں لکھ سکے۔ اتنی عظیم کتاب۔ اب بادشاہ کو فکر پڑی، اس نے کہا میں کیا ہوں، خود نہ گھوڑا گھوڑوں کی نسل سے ہے، نہ میری بیوی بادشاہوں کی بیٹی ہے، تو میں کیا ہوں۔ بادشاہ نے کیا کیا، جب اسے گھوڑوں کا پتہ چلا تو اس نے کئی بھینسیں، یہ بات رہ گئی تھی ہم سے، اب یاد آ گئی، کئی بھینسیں، کئی گائیں اور بہت سارا پھل اور سبزیاں اس سائس کو بھجوائیں اور کہا آپ کا گھر ہے، آپ رکھیں۔ اس نے بیچ کے پیسے کما لیے، تحفہ ملا تھا نا۔ اب جب وہ اپنے سسرال سے بادشاہ سلامت آئے اور بات سچی ثابت ہوئی تو انہوں نے پھر کئی ایک دمبے، بکرے، گائے، کیا کیا چیزیں بیچ دی۔ وہ پھر بڑا خوش ہوا۔ اب بادشاہ نے اسے بلایا اور اس سے کہا کہ سائس تمہاری دونوں باتیں ٹھیک نکلیں، میرے متعلق بتاؤ کہ میں کیا ہوں۔ اب آیا نا مسئلہ، چپ رہا، پھر اس سے کہا حضور اگر آپ مجھے جان کی امان دیں اور مجھے موت نہ آئے، پھانسی نہ چڑھا دیں، قتل نہ کرا دیں، تو پھر کہوں۔ اس نے کہا امان ہے۔ یہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا بیٹے، ان کی زبان سے ایک مرتبہ جو بات نکل جائے یا سوچ سمجھ کے کہہ دیں تو اپنی بات پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ اس لیے بچوں کبھی زندگی میں کوئی بات کہو ہی نہیں، اتنا ہی بولو جتنی ضرورت ہے، لیکن جب کہہ دو تو پھر مر جاؤ مگر اپنی بات نہیں چھوڑنی۔ اسی وقت چھوڑنی ہے جب کوئی عقل سے آپ کو قائل کر لے، سمجھا دے، کتاب و سنت سے سمجھا دے کہ آپ کا موقف غلط ہے، آپ نے غلط کہا۔ ہم نے رات بہت اصرار کیا کہ بچوں کے لیے پانی کہاں ہوگا، چلتے ہیں۔ اب ہم نے کہا تو چلنا ہی تھا، تو اس نے عقل کی دلیل دی۔ ہم نے کہا کہیں ڈھونڈتے ہیں، کوئی تو دکان کھلی ہوگی۔ اس نے کہا جناب 10 بجے چائنا وائرس کی وجہ سے دکانیں سب بند ہو جاتی ہیں، کہیں کوئی دکان نہیں کھلی۔ تو ہم نے سوچا بات تو اس نے صحیح کہی ہے، ہم پیچھے ہٹ گئے۔ ہم نے کہا نہیں چلتے۔ ہمیشہ بیٹے سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، اور جب آدمی کہہ دے کہ یہ کرنا ہے، یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے نا بیٹے؟
جب تک کہ وہ آپ کے خلاف عقل سے، کتاب سے، سنت سے ثابت نہ کر دے کہ آپ باطل پہ ہیں، کبھی بھی اپنی بات اول تو کہتے نہیں، وعدہ ہی نہیں کرتے، کر لیں تو پھر ہٹنا نہیں ہوتا۔ وہ بادشاہ بڑے کردار کا تھا، اس نے کہا تمہیں کچھ نہیں ہوگا، یہ بتاؤ کہ میں کیا ہوں۔ اس نے کہا حضور آپ کسی چرواہے کے بیٹے ہیں، آپ بادشاہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ یہ تو گویا گرز پڑا بادشاہ کے سر پہ۔ گرز کسے کہتے ہیں؟ جلدی بولو، آگے چلے کہانی۔ تلوار کے ساتھ، جی وہ تو ڈھال ہوتی ہے تلوار کے ساتھ۔ بلی کسے کہتے ہیں؟ اچھا بیٹے، پرانے زمانے کی جو فوجیں ہوتی تھی نا، اس میں بلی ماران ہوتے تھے، بڑے طاقتور، لہیم شہیم۔ لہیم شہیم کو لہیم شہیم کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے تو پڑھا ہے، لحم کا لفظ پڑھا ہے قرآن میں؟ لحم کا لفظ پڑھا ہوگا نا۔ لحم کس کو کہتے ہیں؟ گوشت کو۔ لہیم جس پہ گوشت چڑھا ہوا ہو، اور شہیم، شہم کہتے ہیں چربی کو، چربی جس پہ چڑھی ہوئی ہو، بہت صحت مند۔ ٹھیک ہے، ہر موٹا آدمی صحت مند نہیں ہوتا۔ وہ کدھر گیا ہے حسنین؟ کدھر گیا ہے حسنین؟ نہیں نظر آ رہا۔ ہاں بیٹے، گوشت کم ہوا کچھ، اسی لیے ہم کہتے ہیں بیٹے جم جائیے، ٹھیک ہے، طاقت پیدا کیجیے۔ جم کرنا اسی لیے بیٹے ضروری ہے، گراؤنڈ میں جانا اسی لیے ضروری ہے کہ آپ کا گوشت، آپ کی چربی یہ گلے اور طاقت پیدا ہو۔ ٹھیک ہے نا بیٹے؟ جو بچے بھی مسلسل ایکسرسائز کرتے ہیں، اپنا جسم بناتے ہیں، بہت اچھے بچے ہوتے ہیں، بہت اچھے، پڑھتے بھی خوب ہیں، یہ کام بھی کرتے ہیں۔ تو لہیم شہیم، موٹے تازے، چربی اور گوشت چڑھا ہوا۔ اردو میں ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے چربیلا۔ چربیلا جس پر چربی چڑھی ہوئی ہو۔ شاباش، دیکھا کیسے آپ کتنے اچھے بچے ہیں یار، فوراً آپ پک کرتے ہیں۔ اچھا، تو پرانے زمانوں میں فوج میں یہ لہیم شہیم لوگ ہوا کرتے تھے، وہ کچھ نہیں کرتے تھے، کھاتے رہتے تھے سارا سال۔ جس دن جنگ ہوتی تھی وہ ایک بلی اٹھاتے تھے، درخت کو کاٹتے تھے نا بیٹے، نیچے سے اوپر سے شاخیں، تو ایک پوری لٹھ بن جاتی تھی۔ یہ لٹھ ہاتھ میں لے کے وہ میدان میں چلتے تھے، جو ہی دشمن آتا تھا لٹھ اسے مارتے تھے۔ یہ بلی ماران، بلی مارتے تھے نا، تو ان کا نام ہو گیا بلی ماران۔ ایک لفظ اور بولا تھا ابھی، کیا؟ گرز، جی گرز، لوہے کا لمبا سا ایک ستون نما چیز بناتے تھے، اور لوہا ڈالتے تھے بہت وزنی، اور فوجی جب اس لوہے کے اس لمبے ایک ستون کو پکڑ کے مارتا تھا نا کسی پہ، بندہ ڈھیر ہو جاتا تھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں بندہ ڈھیر ہو جاتا تھا، بندہ ختم ہو جاتا تھا، بندہ مر جاتا تھا، بندہ فوت ہو جاتا تھا، بندہ شہید ہو جاتا تھا۔ ہاں، اکبر الہ آبادی کا نام سنا ہے؟ اکبر الہ آبادی کہتے تھے کہ پرانے زمانے میں مسلمانوں میں کافروں کے شہید ہوا کرتے تھے، یعنی کافر مسلمانوں کو شہید کرتے تھے، اور ہم تو بیویوں کے شہید ہیں۔ اچھا بیٹے، اور فکرہ بولو۔ ایک ہی بات ہے، لیکن بندہ وفات پا جاتا تھا، آگے نہیں، یہ پہلے ہو گیا فکر، بندے کا انتقال ہو جاتا تھا، بندہ ہلاک ہو جاتا تھا، بندہ مارا جاتا تھا۔ نہیں، یہ ٹھہرو، بندہ قتل نہیں ہو جاتا تھا۔ نہیں بیٹے نہیں، اب ہمیں بھی تو بولنے دیں نا۔ بندہ بیٹے قتل نہیں ہو جاتا تھا، بندے کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ آپ سمجھے؟
قتل ہو نہیں جاتا تھا، اسے قتل کر دیا جاتا تھا، کرنے والا دوسرا ہوتا تھا۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، اگر میں جان کی امان پاؤں اور مجھے مارا نہ جائے تو آپ گڈریے کے بیٹے ہیں، آپ بادشاہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ بادشاہ چپ ہو گیا اور گیا اپنی والدہ کے پاس، اور اس نے کہا اماں سچ سچ بتا میں کس کا بیٹا ہوں۔ اس نے سچ بولا، اس زمانے میں بیٹے سچ بولتے تھے۔ تو اس نے کہا میرے بچے میں نے تجھے آج تک بتایا نہیں، لیکن ایک واقعہ پیش آ گیا تھا، جنگ ہوئی تھی، مجھے اٹھا کر لے گئے تھے، اور پھر صلح پہ مجھے واپس کیا گیا تھا، اور تو ایک گڈریے کا بیٹا ہے۔ جو باپ میں بتاتی ہوں تو اس کا بیٹا نہیں۔ بادشاہ سلامت واپس آئے اور انہوں نے کہا سائس یہ بتاؤ کہ ماں نے کہہ دیا میں گڈریے کا بیٹا ہوں، بس میں نے مان لیا، لیکن تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا حضور بادشاہ جب خوش ہوتے ہیں نا تو وہ جواہرات تقسیم کرتے ہیں، سونا دیتے ہیں، چاندی دیتے ہیں، یاقوت اور ہیرے بھیجتے ہیں تحفوں میں۔ جب سے آپ نے مجھے تحفے میں گائے، بھینس، بیل، بکریاں اور سبزیاں بھیجنی شروع کی ہیں، میں اسی دن سمجھ گیا کہ یہ بچہ جو ہے نا بادشاہوں کا نہیں ہے، کسی گڈریے کی اولاد۔ کیسی رہی؟ اچھی بیٹے؟ دیکھیے آپ سے بہت باتیں کرنے کو جی چاہ رہا تھا۔ اچھا آئندہ کا طے کر لیجئے۔ جی بیٹے آئندہ کیا کریں؟ پہیلیاں۔ چلیے آئندہ انشاءاللہ پہیلیاں۔